السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعرضنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچے، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ کافرون۔ یہ سورت مکی ہے اور 6 آیات پر مشتمل ہے۔ کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کا پیغام لے کر آئے، اور اس صلح کا پیغام اس بنیاد پر تھا کہ آپ ہمارے بتوں کی مذمت چھوڑ دیں تو ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یا پھر ہم آپ کے لیے کسی اور سے اگر نکاح کرنا مقصود ہے تو ہم اس کو مہیا کریں گے، مال اور دولت مہیا کریں گے، لیکن آپ ہمارے بتوں کی مذمت چھوڑ دیں۔ بعض روایتوں کے مطابق کفار قریش نے یہ بھی پیشکش کی کہ آپ 1 سال تک ہمارے بتوں کی پرستش کر لیں اور 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی پرستش کر لیں گے۔ بعض دفعہ یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ صرف آپ بتوں کو ہاتھ لگا دیں تو ہمیں آپ کی طرف میلان ہوگا اور ہماری مخاصمت کم ہو جائے گی۔ یہ سب کفار قریش پیشکش کر رہے تھے۔ ان تمام باتوں کے جواب میں آپ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آئے گا وہ سناؤں گا۔ اس پر یہ سورہ کافرون نازل ہوئی۔ صبح آپ نے کفار قریش کی محفل میں مسجد الحرام میں سب کے سامنے بلند آواز سے پوری سورت کی تلاوت فرمائی، جس میں ہمیشہ کے لیے ان کی توقع ختم ہو گئی اور کفر کی شرک کی جڑیں کاٹ دی کہ تم آئندہ تمام ہی مت رکھو کہ ہم تمہاری طرح کافرانہ ترجمہ اختیار کریں گے، آئندہ سے اس قسم کی کوئی مزاحیت نہیں چلے گی۔ جن آیتوں میں صلح کا تذکرہ ہے، جسے کہا گیا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اگر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی صلح کر لیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے اس کو منسوخ مانا ہے، لیکن شارحین کی اکثریت کہتی ہے منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جو صلح ہے، اس طرح کفار قریش سے آپ نے صلح کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، یا مدینے میں صلح کیا آپ نے یہودیوں سے، وہ صلح تھی کچھ دفعات کے ساتھ۔ وہ صلح میں اور یہ صلح میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صلح کرنے کے لیے سب سے اہم شرط نبی نے خود ظاہر کی ہے کہ کسی حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا لازم نہ آئے تو صلح ہو سکتی ہے، مگر یہاں تو سراسر کفر کی دعوت تھی، اس لیے ان دفعات پہ صلح ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہ صلح کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ یہ آیت منسوخ ہوگی۔ صلح کرنا ان شکلوں میں آج بھی جائز ہے۔ کفار قریش سے صلح حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی یا یہودیوں سے صلح ہوئی تھی، یہ تمام صلح کرنے کے دفعات آج بھی جس طرح کی باقی ہیں منسوخ نہیں ہوئی۔ پہلے ہم لفظوں کو دیکھیں گے سورہ کافرون کے لفظوں میں، اس کے بعد اس کے فضائل دیکھیں گے۔ فضائل کے اعتبار سے اس سورت کو امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ یہ سورت قرآن کریم کے ربع کے برابر ہے، ربع قرآن۔ جس طرح سے کہا گیا تھا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے ثواب میں، ایسے ہی سورہ زلزال ربع قرآن ہے اور سورہ کافرون بھی ربع قرآن ہے، یعنی 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ کئی طرح سے بتائی گئی۔ اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ سورت شرک سے براءت ہے۔ جو بندہ اس سورت کو سمجھ کر یقین کے ساتھ اپنے دل کے اطمینان سے پڑھے گا وہ شرک سے بری ہو جائے گا۔ تو شرک سے براءت قرآن کریم میں جو چیزیں ہیں، ایک تو شرک سے براءت ہے، ایک توحید کا اثبات ہے، رسالت اور آخرت کو ماننا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی انسان شرک سے بری ہو گیا تو 1/4 کا حقدار ہو گیا، اسی لیے اس کو ربع قرآن کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سورہ کافرون کو اور سورہ اخلاص کو فجر کی 2 سنتوں میں، مغرب کی 2 سنتوں میں کثرت سے پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ 2 سورتیں فجر کی سنتوں کے لیے اور مغرب کی سنتوں کے لیے بے حد اہم ہیں۔ تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ بہت اہم ہے۔ اخلاص میں توحید اور کافرون میں شرک سے برات۔ اس طرح بندہ جب شرک سے بیزار ہوگا اور توحید سے لبریز ہوگا تو اب اس کے واسطے کوئی چیز کمی نہیں ہوگی۔ یہ مقصود ہے۔ سورہ کافرون اپنے مضمون کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے کافروں کو مایوس کرنے والی ہے۔ لفظوں کے ساتھ دیکھیے، پہلا لفظ ہے قل، اور قل یہ امر کے معنی آرڈر، حکم۔ قل آپ کہہ دیجئے، گویا آپ نے خود سے نہیں کہا، اللہ نے آپ سے کہلوایا۔ جس طرح قل سورہ اخلاص میں اور سورہ ناس اور فلق میں آپ نے سنا، ایسے ہی لفظ قل یہاں بھی ہے، گویا اللہ نے کہلوایا اور اگلا مقولہ اللہ نے کہا، نبی نے آپ کی طرف سے پیش کیا۔ اس سے آپ کی نبوت رسالت ثابت ہو گئی کہ آپ نے خود سے کوئی پیغام نہیں کیا۔ دوسری بات، آپ نے مخاطب کیا ہے تو یا ایھا الکافرون، کافر کی جمع ہے کافرون، اور اس میں ایھا مخاطب کے لیے، جیسا اردو میں کہتے ہیں اے فلانے، تو لفظ اے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ پر لفظ یا ایھا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے 5 حروف ہوتے ہیں، یا آیا ایھا ایتھا۔ قرآن کریم میں سب استعمال ہوئے، مناسبت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یا بمانا اے اور ایھا جس کو مخاطب کیا جائے اس پر داخل ہوتا ہے۔ اور کافرون میں جو ال لگا ہوا ہے اس سے مراد سارے جہان کے کافر تو ہیں، اس جگہ کے لیے آئیے سارے جہان کے کافروں کے واسطے یہی جواب ہے، لیکن یہ مخاطب میں جو مخصوص کافر ہیں وہ کفار قریش ہیں، ان کے مخصوص ہونے کا اشارہ ال سے ہو رہا۔ تو 2 شکلیں ہیں، اے منکرو، کیونکہ کفرہ کے معنی انکار کیا تھے، کفرہ کافر کے معنی آتے ہیں انکار کرنا، اس وقت ترجمہ کیا ہے اے منکرو، اے انکار کرنے والا۔ بعض مقامات پہ آیا ہے کہ کافر کے معنی چھپانے والا، کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ یہ وجہ الزراع لیغیظ بہم الکفار، جب کھیتی اچھی لگتی ہے تو کھیتی کرنے والے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن جو کھیتی کے مخالف ہوتے ہیں وہ کافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کافر کے معنی تو انکار کرنے والے کیا ہیں، کافر نے کیا انکار کیا ہے، 2 جز کا انکار کیا ہے، ایک لا الہ الا اللہ میں الوہیت کا اور دوسرا جو ہے محمد رسول اللہ اس میں رسالت کا، ان 2 جز کا انکار کیا ہے، اس واسطے یہ کافر ہے۔ آج بہت سے کافروں کو اس پر اعتراض ہے کہ ہم کو کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ لفظ کافر کوئی گالی نہیں ہے، لفظ کافر کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا۔ کیا چیز کا انکار کرنا؟ اپنے مالک کا انکار کرنا، اپنے معبود کا انکار کرنا، اپنے رزاق کا انکار کرنا، اپنے نبی کا انکار کرنا، یہ سب انکار کی شکلیں ہیں۔
تو جو شخص ان کا انکار کرے گا اس کو کافر کہیں گے، اور جو اس کا اقرار کرے گا اس کو مومن کہیں گے، کیونکہ اقرار کے معنی دل سے تصدیق کرنے والا، مان لینے والا، ماننے والے کو مومن کہیں گے اور نہ ماننے والے کو کافر کہیں گے۔ آج بھی اگر کوئی کافر ان کو مان لے، مانتے ہی وہ مومن ہو جائے گا، اور ایک پرانا مومن جو نسبی ہے، خاندانی ہے، اس کو جو حقوق اسلام میں ہے وہ نئے مومن کو بھی پورے حاصل ہوں گے، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، وہ آپ کی لیڈنگ اور قیادت کر سکتا ہے، صرف ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب کیا ہے اے کافر ہو، یعنی اے انکار کرنے والے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ جس لفظ سے مخاطب کو چڑ ہو وہ پیش نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ کفار قریش کو لفظ کافر سے چڑ تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے کہلوایا کہ کہو اے کافر ہو، یعنی اے انکار کرنے والوں۔ کس کا انکار کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والوں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، رسالت کا انکار کرنے والوں۔ اس میں کوئی چیز حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان علی رسول الاشہاد، حرم کے اندر پیش کرنا، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حق کا اعلان کھلم کھلا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اچھی بات کڑوی لگتی ہے، سچی بات کڑوی لگتی ہے، تو اس کے کرواہٹ کے لحاظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو حق نہ پیش کیا جائے، جیسا کہ یہاں کیا گیا اے کافروں کہا گیا، اے منکروں کہا گیا۔ کافروں کا آج بھی دعویٰ ہے کہ ہم کافر نہیں، ہم تو بڑے بت کو اور دوسرے بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، جیسا کہ سورہ زمر کے الفاظ ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم اللہ سے قربت کے لیے ان بتوں کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ ہم نے کبھی انکار کیا؟ تو حقیقت دیکھا جائے تو کافروں نے اللہ کا انکار نہیں کیا، جیسا کہ سورہ نمل میں تفصیلی بحث آئے گی۔ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ زمین کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ، ان سے آپ پوچھیں گے کہ آسمان کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ، اور انسان تو ہم من خلق السماوات والارض ويقولون اللہ، تو انکار نہیں کرتے ہو، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کا مان لینا کافی نہیں ہے ایمان لانے کے لیے۔ اللہ کی کتاب کو بھی ماننا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو بھی ماننا، رسالت کو تسلیم کرنا، جو 7 چیزیں ایمان مفصل کی ہیں، کسی کا بھی انکار کرے گا تو کافر کرے گا وہ۔ تو یہاں پہ مخاطب ہے اے منکرو، اے انکار کرنے والوں، یعنی الوہیت کا اور رسالت کا انکار کرنے والوں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں، جتنے بھی انکار کی چیزیں ہیں ان تمام کو یہاں شامل کر لیا۔ آپ کہہ دیجیے اے انکار کرنے والوں، لا اعبد، میں نہیں پوجتا ہوں، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس صورت میں لفظ ما بہت اہم ہے، اس پر توجہ چاہیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، میں نہیں پوجتا ہوں۔ ما بمعنی الذی، وہ ذات جس کی تعبدون تم پوجتے ہو، جس کو تم عبادت کرتے ہو اس کو میں نہیں پوجتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو ما اعبد، جس کی عبادت میں کرتا ہوں، جس کو میں پوجوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو۔ یعنی میں رحمان کی عبادت کرتا ہوں اور تم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا توحید رکھتے ہوئے، اور تم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے ہو شرک رکھتے ہوئے۔ بتوں کی عقیدت دل میں رکھ کر تم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، اور میں توحید پر باقی لا کر بتوں کی بندگی نہیں کر سکتا۔ تم جتلائے ہو پیغام صلح، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اگر تمہاری خواہش کے مطابق ہم بتوں کی پوجا کر بھی لیں تو رحمان کی بندگی کا دل میں اعتراف رکھ کر تمہارے معبودوں کی بندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور میں عبادت ان کی کرتا ہوں ان کی عبادت تم نہیں کرتے ہو، دونوں کا راستہ الگ ہے۔ یہ ہوا ماضی کے اعتبار سے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے اس میں 4 شکلیں ہیں، 4 شکلیں ہیں۔ ماں 2 دفعہ جو شروع میں آیا ہے وہ مانا الذی کا آیا ہے، اور آخر میں جو ماں آیا ہے، یہ دونوں جگہ جو ماں آیا ہے یہ ماں مصدریہ ہے، یعنی ہم میں تم میں 2 باتوں کا فرق ہے۔ ایک معبود الگ الگ ہے اور طریقہ عبادت الگ الگ ہے، 2 چیزیں بتانا مقصود ہے۔ معبود تمہارا بت ہے، ہمارا معبود رحمان ہے، معبود میں فرق، اور طریقہ عبادت میں فرق یہ ہے کہ ہم جس طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طریقے پر تم بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے، اور تم جن طریقوں پر بتوں کی عبادت کرتے ہو ان طریقوں پر ہم رحمان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو طریقہ عبادت بھی الگ ہے اور معبود بھی الگ ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ جب ماں مصدریہ ہم لیں گے الگ ترجمہ لفظ دیکھو، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے کافروں، اے انکار کرنے والوں، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا۔ اعبدو فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، حال کے معنی میں عبادت نہیں کرتا۔ ما تعبدون، جس کی تم کرتے ہو، جن بتوں کی تم کرتے ہو میں ان کی نہیں کرتا۔ ولا انتم، اور نہ ہو تم، عابدون پوجنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا تم بھی نہیں کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں۔ تم کو تمہارا پسند کرنا مبارک ہو، اور مجھ کو میرا معبود میرے طریقے پر میں عبادت کرتا ہوں، یہ تمہارا اور میرا دونوں کا راستہ بھی الگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو جملہ یہاں تکرار کے ساتھ آیا ہے، تکرار ڈبل آیا ہے، وہ جملہ کون سا ہے؟ اس تکرار کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زائد ہے، حالانکہ تکرار زائد نہیں ہوتی، تکرار سے تاکید مقصود ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، 2 مرتبہ آیا ہے سورہ نشر میں، کیوں آیا؟ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ تکرار تاکید کے لیے، کیونکہ جتنی تاکید ان لوگوں نے کی تھی صلح کرنے میں اتنا شدت سے مخالفت کی جائے گی، تو تکرار تاکید کے لیے ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرے مفہوم کہا گیا ہے کہ پہلا جملہ فعل حال کے لیے ہے کہ آج ایسا نہیں ہو سکتا، اور دوسرا جملہ آئندہ کے لیے ہے کہ مستقبل میں بھی ہم جن کی پوجا کرتے ہیں تم نہیں کر سکتے ہو، اور جن کی تم کرتے ہو ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اطلاع دے دی ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ بات آیتوں میں آ چکا ہے کہ جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی ہیں ان کا کفر اور بڑھتا ہے، ان کی شرارت اور بڑھتی ہے، جتنی آیتیں نازل ہوتی یہ بدعتیں اور ان کے کفر میں اتنی شدت پیدا ہوتی ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس واسطے آئندہ بھی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو کر دیا گیا۔ چنانچہ جتنے کفار قریش اس گفتگو میں شریک تھے انہیں تقریباً لوگ بدر میں مارے گئے، بدر میں 70 کے 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنا کر لائے گئے۔ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ تم کفر پر مرو گے، تمہارے پاس ایمان کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کی بنا پر کہا گیا ہے کہ آئندہ بھی تم سے امید نہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی۔ اوپر دیکھیے تعبدون، تعبدون کیا ہوگا؟ مضارع ہے، اور یہاں عبدتم فعل ماضی ہے، جس کی تم نے پوجا کی ہے میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، دونوں میں گنجائش۔ تو اس میں 4 شکلیں یاد رکھ لو، نہ اب نہ آئندہ، نہ اب تم عبادت کرنے والے ہو نہ آئندہ کرو گے، اور نہ میں بتوں کی بندگی آج کرنے والا ہوں نہ آئندہ کروں گا، دونوں طرف سے تاکید۔ اس میں ہمیشہ کے لیے کافروں کو مایوس کرنا ہے۔ اس شکل میں ماضی میں اور مستقبل میں اور حال میں ان تمام شکلوں میں کافروں کو مایوس کر دیا ہے۔ طریقہ عبادت کیا ہے؟ بتوں کی عبادت کرنے والے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بتوں کی بندگی کرنے کے لیے پاکی نہیں چاہیے، طہارت نہیں چاہیے،
بلکہ ان کے لیے قرآن نے خود نقل کیا ہے بیت اللہ میں لوگ تالیاں بجاتے سیٹیاں بجاتے وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسبيح سیٹیاں اور تالیاں اور کپڑے نکال کے ننگے طواف کرتے طریقہ عبادت ہندی تو یہ طریقہ عبادت جو تمہارا ہے یہ بالکل الگ ہے تمہارا معبود بھی الگ اس کی بندگی بھی الگ اور ہمارا معبود بھی الگ اس کی عبادت کا طریقہ بھی الگ تم سے ہمارا کوئی میل نہیں ہو سکتا آج جتنے بھی کافر دعوت دیتے ہیں قومی دھارے میں آ جاؤ ان کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا معبود اور طریقہ عبادت تبدیل کرو یہ نہ اس وقت ہوا تھا نہ آئندہ ہوگا یہ قرآن کا نہ تمہارے بتوں کی ہم بندگی کریں گے نہ تمہارے طور طریقے پر ہم بندگی کریں گے عبادت کا طریقہ ہمارا الگ یہ سورت کو پڑھنے والا اگر سمجھ کر پڑھتا ہے تو کیا وہ کہتا ہے اے منکرو تم جن بتوں کی بندگی کرتے ہو میں ان بتوں کی بندگی نہیں کر سکتا نہ آج نہ آئندہ تم جس طریقے پر عبادت کرتے ہو میں اس طریقے پر عبادت نہیں کر سکتا نہ آج نہ آئندہ اب مجھے بتائیے کافروں کو امید کہاں سے ہوگی مگر یہ بندہ پڑھنے والا اس طرح سوچ کے نہیں پڑتا آج ہم نے دیکھا ہے بہت سے مسلمانوں کو وہ کام کرتے ہیں جو طریقہ عبادت کا کرنا ہے ان کو سورت نہیں یہ سورت کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے تو نفاق سے اور شرک سے بری ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جب بستر پہ آدمی آئے تو سورہ ناس سورہ فلق سورہ اخلاص سورہ کافرون یہ پڑھ لے تو وہ شرک سے بری ہوگا اللہ کے نام لیکن شرک سے بری ہونے کے واسطے سمجھ کر شعور سے پڑھنا لازم اب آخری حصہ دیکھیے فرمایا لکم دینکم ولی دین اسی سے لوگوں نے خص کیا ہے لکم دینکم ولی دین لکم مانے تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولی دین اور میرے لیے میرا دین نہیں کہا اور میرے لیے دین اگر کہتے ولی دینی اور میرے لیے میرا دین تو یہاں یا ہونا چاہیے اور وہ یا گر گئی ہے اور یہ فائدہ ہے کہ آخر کی یا اکثر گر جاتی ہے جیسے ہم نے کہا اذا مرضت فهو يشفين حدیث بھائی نے کہا تھا اذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا وہی دیتا ہے فهو يشفيني تھا وہ نون گر گیا يهديني تھا نون گر گیا ویسے یہاں بھی ولی دینی تھا میرے لیے میرا دین لیکن اضافت کے بغیر صرف رک جانے کی بنا پر وہاں سے نون گر گیا یا گر گئی تو بچا کیا میرے لیے میرا دین تمہارے لیے تمہارا دین میرا دین سے مراد کیا ہے دین اسلام ہر مومن کا دین دین اسلام ہے اسی لیے قبر میں سوال کیا جائے گا من ربک تمہارا رب کون تھا تمہارا دین کا تمہارا دین کیا تھا تو جب بندہ اپنے دین کو جانتا ہو کہ میرا دین اسلام تھا تو کہے گا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے تو بندہ یہاں پر کہنا چاہتا ہے ولی دین میرے لیے میرا دین دین اسلام اور دین اسلام کیا ہے جس کو اللہ نے تمام دینوں میں پسند کر لیا ہمارے لیے فرمایا تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ورضیت لکم الاسلام دینا دین اسلام تمہاری خاطر میں نے پسند کر لیا اب تمہارا طریقہ عبادت مجھے پسند ہے تو اسلام کے طریقے کا اور اللہ کو کوئی طریقہ پسند نہیں تو فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین تو ایک مطلب دین کا ہوا مذہب تمہارے لیے تمہارا مذہب میرے لیے میرا مذہب دوسرا معنی دین کا عمل ہے عمل تمہارے لیے تمہارا عمل میرے لیے میرا عمل اس طرح قرآن کریم میں آیا ہے سورہ یونس میں کہا اللہ نے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دی تو آپ ان سے کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل تمہارے واسطے تمہارا عمل میرے عمل سے تم بری تمہارے عمل سے میں بری برات کا اعلان کر دو تو وہ معنی میں یہاں آ جائے گا کہ تمہارے لیے تمہارا دین مطلب تمہارے لیے تمہارا عمل اس دین پر جو چلو گے تمہارا ایک عمل ہوگا اس کا عمل کا دوسرا ملے گا تم کو ملے گا اور میرے لیے میرا دین یعنی میرے لیے میرا عمل لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا ہمارے تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے تمہارا طریقہ عبادت تم کر لو اس کا اجر تم کو مل جائے گا اجر ملے گا یا وزر ملے گا سزا ملے گی یا جزا ملے گی تم جانو اور میرے واسطے میرا عمل ہے اس کا بدلہ مجھے ملے گا جیسا ہمارے پاس اردو میں محاورہ ہے کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا مطلب کیا ہے ہر آدمی کے عمل کا اس کو صلہ ملے گا تو اس آیت میں صاف اور صریح اعلان کر دیا گیا ہے لکم تمہارے لیے ہے دینکم تمہاری راہ تمہارا دین ولی دینی اور میرے واسطے میرا دین ہے میری راہ اور وہ دین دین اسلام بندہ اگر اپنے دین کو سمجھتا ہے اور دین کے اجر کو سمجھتا ہے کیونکہ دین پر چلنے کے لیے امید ثواب ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے کوئی عمل آپ کرتے ہیں لیکن اس عمل پر آپ کو اللہ سے کوئی امید نہیں تو اس اجر کو آپ کم پائیں گے آپ کو پتہ نہیں کیا کون کرے گا فرض کرو شب قدر میں آپ کھڑے ہیں تو شب قدر میں کھڑے ہونے کا جو اجر ہے اس کی امید لے کے کھڑا ہونا تو دل میں ترک ہوگی اور یوں دیکھا کہ کھڑے ہو گئے ہیں تو کیفیت پیدا نہیں ہوگی فرمایا من قام ایمان و احتساب جو کھڑا ہو ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں تو سابقہ اپنا گناہ معاف ہو جائے گی امید لے کے آیا ہو تو جب بندہ اپنے لیے اپنا دین ظاہر کرے تو اس دین پر قائم ہو اس کو سمجھے بھی تو پہلے دو ٹکڑوں میں حال میں نفی اگلے دو ٹکڑوں میں مستقبل کی نفی ایک قول تکرار تاکید کے لیے ہے دوسرا قول اور تیسرا قول یہ ہے کہ پہلے ٹکڑوں میں معبود الگ الگ ہیں اور دوسرے جملوں میں عبادت کا طریقہ الگ الگ ہے طریقے بدل ہے تو تین چیزیں پائی تمہارا ہمارا معبود الگ الگ تمہارا ہمارا طریقہ عبادت بھی الگ الگ اس لیے ہم سے تم سے نہ موجودہ زمانے میں نہ آئندہ زمانے میں اتحاد ممکن نہیں لہٰذا قومی دھارے میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان سے دستبردار ہو جائیں جس طرح تم کفر پر جمے ہوئے ہو اور کفر کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو اس سے زیادہ ہمارے واسطے لازم ہے کہ ہم ایک معبود کی بندگی پر ڈٹے رہیں کائنات ہم سے چھوٹ جائے ہاتھ پہ بات یہ کرنا ہے آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں کسی ہنسی عورت سے نکاح کرنا ہے ہم ہو کے لائیں گے کھلانا چاہیے ہم قدموں پہ ڈال دیں گے سیادت اور بادشاہ چاہیے تو ہم غلام بننے کو تیار ہیں آپ آقا بن جائیے آپ نے کیا جواب میں کہا داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی آ جائے تو میں اپنے اس عمل سے باز نہیں آؤں گا یہ ہے سوال یہ ہے جرأت تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی کا ایک عزم اور ایک درجہ ہو اس کو معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے اس کی ناکامی بھی عارضی ہے اگر کوئی جنت سے معلوم ہو کر جہنم میں گیا تو وہ ناکامی ہمیشہ کی ہوگی یہاں انسان خسارے بھی ہے کاروبار کر دو نوکری چینج کر دو زراعت تھی ملازمت کر لو ملازمت تھی زراعت کر لو یہاں جو چاہے چینج کر لو لیکن آخرت میں اگر ناکامی ہوئی تو اس کا انجام ہمیشہ کا خسران اور گھاٹا ہوگا وہاں کوئی موقع نہیں ملے اسی لیے کفر کے ساتھ صلح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کفر کرنے والے اسے چٹے ہوئے کافر کہا جائے لیکن ان کے واسطے کوئی اور خطاب نہیں ہے ان کے واسطے لفظ کافرون ہی آیا اسی لیے سورہ کافرون جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو وہ شرک سے بری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کیسے ملتی ہے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعید بن جبیر بن مطعم خود کہتے ہیں کہ میں جب کاروبار کرتا تھا سفر میں رہتا تھا تو میرا کاروبار بہت کمزور تھا حالت خستہ تھی مجھے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار میں خوشحالی ہو تم راستے میں سب سے عمدہ نظر آؤ تمہاری حالت سب سے اچھی ہو جائے تو قرآن کریم کی آخری 5 سورتیں کثرت سے پڑھا کرو 5 سورتیں کون ہیں سورہ کافرون اور نصر اخلاص ناس اور فلق یہ 5 سورتیں ہیں ان 5 میں کیا ہے
नास और फलक में अल्लाह की पनाह है, इखलास में तौहीद है और नस्र में तौबा इस्तिग़फ़ार है और काफिर में शिर्क से बरात। इस तरह बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है और उसके लिए खुशहाली हो जाती है। सईद बिन जुबैर और जुबैर बिन मुतइम जुबैर फरमाते हैं कि मेरा ये हाल है इसे पढ़ने के बाद कि मेरी हालत सबसे उम्दा हो गई, मेरा माली मौका सबसे मजबूत और मुस्तहकम हो गया, मेरा सफर सबसे उम्दा हो गया। वो खुद बयान फरमाते हैं। तो ये कब है? जब ज़बान से हम खाली पढ़ लें और कुछ समझे ना, दिल में यकीन नहीं हो, ये उस सूरत में हासिल नहीं होगा। इसके बाद यही शर्त है कि आदमी का वो इरादा हो, वो अज़्म हो कि सारी कायनात भी मुखालिफत में आ जाए तब भी मैं अल्लाह की गैर की बंदगी नहीं करूंगा। सारी कायनात मुझे पेश कर दी जाए तो उसके मुआवजे में मैं अल्लाह के सामने झुकने वाली पेशानी किसी और के पास नहीं झुकाऊंगा। मेरा माबूद एक माबूद। ये बात समझ आ गई? तो अब आकर देखो कि कलमे तय्यबा इस्लाम का एक अहम जुज़ है, इसके बगैर कोई इस्लाम में नहीं आ सकता। वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दो जुज़ हैं। पहले जुज़ में क्या है? अल्लाह के माबूद होने का इकरार, अल्लाह का गैर माबूद नहीं, नफी कर दी। ये 4 लाइन में हो गया ऊपर। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं, यानी आप जिस तरीके से अल्लाह की बंदगी करेंगे वो तरीका इबादत ही अल्लाह के मतलब है, बाकी तरीका माबूद नहीं। पसंदीदा नहीं। इस हद का लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यहाँ इशारा उसी की तरफ, यानी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लाए हैं, तरीके इबादत लाए हैं, ये मुझको प्यारा है, आप कर दीजिए। जब तक ये बंदा दो जिस पे जोर नहीं देता, बंदगी तो करता है अल्लाह की, लेकिन अपने मनमाने तरीके से करता है तो अल्लाह के मकबूल है। तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करता है, लेकिन सजदा का बदल दिया तो भी मतलूब है। दो चीजें लाजिम है, एक उलूहियत और एक रिसालत। शुरू की 5 आयतों में उलूहियत का और आखिरी 6 आयत में रिसालत का ये वादा लिया गया है। आप अगर बंदगी करते हैं अल्लाह की तो वो तरीका इस्लाम का होना चाहिए, जो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। आज लोग बंदगी के तरीके अपना लिए, मनमाने तरीके कर लिए, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका वो नहीं है। अगर से आप माबूद इलाही ही को सजदा करते हैं तो आपका वो सजदा कबूल नहीं होगा। खिलाफ पैगंबर तस्वीर गुज़ीर कि हरगिज़ बमंज़िल मक़ाम रसीद, पैगंबर से हटकर कोई रास्ता अपनाएंगे तो मंजिल को नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा इसलिए है कि जो आपके हुबहू नकल करने वालों में शामिल होगा वही अल्लाह तक पहुंच सकता है। ये कहां से निकला? ये वलिय दीन से निकला है। लेकिन दीनों को वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन बंदगी का तरीका, और मेरे वास्ते मेरा दीन यानी बंदगी का तरीका। और मेरा तरीका बंदगी क्या है? मा जा बिही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जो लेके आए, आपका तरीका ताबुत क्या है? आप अपने को कभी आजाद नहीं समझते थे। मस्जिद में अल्लाह के बंदे, और दुकान में आए तो हम आजाद, घर में आए तो आजाद, खुशी में आजाद, गमी में आजाद, शादी खाने में आजाद। आजाद नहीं। किसी भी मरहले में कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म कबूल किया है, खुशी हो या गम, यहाँ तक के टेका लगाकर खाने को पसंद नहीं किया। फरमाते थे मैं ऐसा खाता हूं जैसे गुलाम खाता है। गुलाम टेका लगा के नहीं खाता, मालिक के सामने टेका लगाकर खाना मालिक की तौहीन करने के बराबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेका लगाकर नहीं खाते थे। आज कुर्सियों पर जो टेका लगाते हैं वो टेका लगाना ही तो है, नजर नहीं आता। बुराइयां इतनी आम हो गई हैं कि बुराइयों को बुरा कहने वाला भी खत्म हो गया। बुराई का एहसास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जानू बैठते थे, दोनों पांव उठाकर उखरू बोलते हैं, उखरू बैठते थे, या एक उठाते थे पर और एक रखते थे। फरमाते ये गुलाम की तरह खाना है। आज कौन खाता है इस खाने को? हम तो शादी खानों में होते हैं कि वहां दूसरों के खर्चे में इंतजाम है, घर में किसका इंतजाम? घर में नहीं कर पाते। तो एक मोटी सी मिसाल है खाने की, सोने की मिसाल देखो, सब औंधे पड़ जाते। हालांकि हदीस में आया है कि औंधा सोना शैतान का अमल है, दाहिने कब्र सोना चाहिए। एक भी शख्स नहीं मिलता दाहिने कब्र सोने वाला, और खास तौर पर रमजान में आप देखो मस्जिदों में सब औंधे पड़ जाते, बताने वाला कोई नहीं। हालांकि औंधे सोना सिर्फ मस्जिद में नहीं, हमेशा कम हो। तो हमारा खाना गलत, हमारा सोना गलत, हमारा बैठना गलत। नमाज की भी वो हालत है कि साहब किराम के जमाने ही में कई साहबा ने कहा था नबी के जमाने की जो चीजें थी आज से खत्म हो गई। एक नमाज पढ़ना उसका भी जो हाल कर दिया गया है या पहुंचा कर जल्दी की वजह से। तो वलिया दीन बहुत आसान है बोलना, लेकिन हमारा दीन है कौन सा? तुम्हारे लिए आएगा तुम्हारा दीन और मेरे वास्ते मेरा दीन, दीन इस्लाम। और जब दीन इस्लाम हमारा दीन है तो हम पहले उसको जानेंगे तो उसको मानेंगे। ना हम उसको जानते हैं ना हम उसको मानते हैं। अगर मानते भी हैं तो जबान से मान लेते हैं, दिल से और अमल से मानना ही असल मानना है। इसलिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि दीन इस्लाम है क्या। तो इस सूरत में एक ऐलान है, एक आज़म का इजहार है, एक कुफ्र से और शिर्क से नफरत और बरात है। और आइंदा हमेशा के वास्ते क़यामत तक के वास्ते काफिरों को मायूस कर देना है कि तुम्हारा दीन हम कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा दीन तुम्हारा बनावटी दीन है। तो क्या है? लकुम दीनुकुम, तुम्हारे वास्ते तुम्हारा दीन मतलब क्या है? ये तुम्हारा अपना खुद सख्ता है, इसके ऊपर कोई महर अल्लाह की तरफ से नहीं। लेकिन नज़र बिही सुल्तान, इस पर अल्लाह ने कोई दलील नाज़िल नहीं की। आज जितने सजदागाहें हैं, जहां जहां लोग सजदा करते हैं, किसी भी मसलक के, किसी भी मज़हब के, सिवाय अल्लाह के जितने जगहों में सजदा होता है सब बातें और सब इसके खिलाफ। कोई सजदागाह सही नहीं है। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा है, मा लम युनज़िल बिही सुल्तान, जिन पर लोग सजदा बनाकर सजदा करते हैं, सजदा का समझ करके, उनमें से किसी पर अल्लाह की तरफ से कोई सनद, कोई हुज्जत, कोई दलील, कोई सबूत उनके पास मौजूद नहीं। क्या ये अटकल पछू, अटकल गुमान, सिर्फ ज़न्न और तख़मीन। लोग ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। लोग ऐसा समझते हैं, हम ऐसा समझते हैं। ये क्या है? ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, ये उनका मबलग इल्म है जो अटकल है, गुमान है, ज़न्न है, तख़मीन है, यकीन से बहुत दूर। और इन तमाम बातों के पास एक आखिरी बात याद रख लो, अल्लाह ने कुरान में कहा है सूरह अनकबूत, जितने सहारे हैं अल्लाह के अलावा वो तमाम सहारे मकड़ी के जाले के बराबर हैसियत रखते हैं। का मसलिल अनकबूत इत्तखज़ू मिन दुनिल्लाहि औलिया का मसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैता। जितने सहारे हैं, जितनी सजदागाहें हैं, जितने माबूद हैं, जहां जहां से इंसान कुछ चाहता है, चाहे वो कैसे बचे, यहाँ साफ ऐलान है कि वो अल्लाह के मुकाबिल में जितने सहारे हैं, जितनी सजदागाहें हैं, वो मकड़ी के जाले। सूरह अनकबूत की आयत देखिए, क्या है मकड़ी का जाला? हम समझते हैं कि पूरे घर पे कब्जा है, मकड़ी का जाला इतना फैला हुआ है, लेकिन एक हाथ हिलाए तो पूरे जाले हाथ पड़ जाते। अल्लाह के गैर के जितने सारे हैं, लगता है कि उन्होंने ये कर दिया, उनके पास गए तो ये हो गया, उनके पास गए तो ऐसा मिल गया, उनके पास गए तो ये बच्चा हो गया। सारे अल्लाह फरमाते हैं मकड़ी के जालों की तरह है, इनमें ना देने की ताकत, ना लेने की ताकत, ना ज़रर के मालिक, ना नुकसान के मालिक, ना नफा, इनके हाथ में है ही नहीं कुछ। सारी मिल्कियत अल्लाह की है। ऐसा अगर आप समझते हैं तो वलिया दीन बोलने का आपको हक है। मेरे लिए मेरा दीन ये है आपका दीन। आपका दीन कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह को पकड़ लो, और आपका दीन तकाज़ा करता है कि तरीक़े मोहम्मदी को पकड़ लो। जो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है, वो तरीका हमारा चाहे किसी भी काम में हो। आज शादियों में इतने तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या तरीके मोहम्मदी में है? जो शादी खाने की रस्मों को नहीं छोड़ना चाहते, जनाजे की रस्मों को नहीं छोड़ना चाहते, जो अपने लिबास और हुलियों को बदलना नहीं चाहते, वो वलिया दीन बोलने के लायक नहीं है। सच्ची बात है, ईमानदारी की बात। जब तक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को तस्लीम न कर लें और तरीका इबादत में सैयदुल अंबिया को ना मान लें, तब तक आपको वलिया दीन बोलने का हक नहीं। लकुम दीनुकुम बोल सकते हैं आप, वलिया दीन ना बोले आप। उनके लिए उनका दीन और आपके लिए आपकी ख्वाहिश, ऐसा बोलना पड़ेगा। लकुम दीनुकुम वलिया ख्वाहिश बोलना पड़ेगा। मेरी दीन मेरी ख्वाहिश। अब्बा करते थे, दादा करते थे, नानी करती थी, फूफी करती थी, खाला करते थे, चला आ रहा है, ये कोई जवाब है?
آج کسی بھی مسلمان پر آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں تو ولی دین میں فیل ہو جائے گا. اوپر کی بات صحیح. اے کافرو تم جن کی پوجا کرتے ہو میں ان کی نہیں کرتا ہوں. یہاں بھی کیا غلطی ہے؟ آپ کے پاس ایک بت ہے جس کا نام نفس ہے. نفس بھی بت ہے. اور قرآن کریم نے اس نفس کو جو پرستش کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مہلک لفظ استعمال کیا گیا ہے. بتوں کی پرستش کون کرتا ہے؟ جس طرح بت ہمارا معبود نہیں، ہمارا نفس بھی ہمارا معبود نہیں. لیکن نفس کی ہر خواہش پوری کرنا یہ نفس کو معبود بنانے کے برابر ہے. سورہ جاسیہ 25 آیت نمبر 23 میں اللہ کا ارشاد ہے اسی موضوع پر. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا دیا ہے. اس کی خواہش ہے تو کرتا ہے، خواہش نہیں ہے تو نہیں کرتا ہے. اللہ کا حکم سید الانبیاء کا طریقہ اس کے سامنے ہے ہی نہیں. اب مجھے بتائیے اس آیت کی صراحت کے باوجود کیا یہ بولنے کا حق ہے لکم دینکم ولی دین؟ جب آپ اس کو پڑھیں تو پہلے جائزہ لیں کہ جن کی پرستش کافر کرتے ہیں ان کی ہم نہیں کرتے. جو طریقہ کافروں کا بندگی کا ہے وہ طریقہ ہم کو پسند نہیں. وہ اپنی خواہشوں پہ چلتے ہیں اور ہم رب کی خواہشوں پر چلیں گے. ہم رب چاہیے بلائیں گے. جب تک یہ فیصلہ نہ ہو تب تک لکم دینکم ولی دین کا بولنا زبان سے تو ہوگا، دل سے نہیں ہوگا. دل سے بولنے کے واسطے لازم ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک لوگوں کی بات سامنے آ گئی کہ جب تک ہم اسلام کو سامنے رکھ کر کے ولی دین نہ کہیں گے اور جب تک ہم اپنے دل سے اسلام کو نہ چاہیں گے ہمارا یہ بولنا زبان جمع خرچ ہوگا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.